بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جس طرح ہر سال بقرہ عید کے موقع پر مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی قربانی کرنے کا رواج تھا اور بہت زیادہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق قربانی کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج اسلام میں اللہ کی رضا کے خاطر حلال جانور کی قربانی دی جاتی ہے، اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی قربانی دی جاتی تھی۔ مگر پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ یہودیوں کے یہاں آج موجودہ دور میں قربانی کا دستور بالکل ختم ہو گیا۔ انہیں انتظار ہے اپنے اس مسیحا کا جسے وہ آل داؤد میں سے مانتے ہیں، جس کے آنے کے بعد پھر سے قربانی کے دستور کو شروع کریں گے۔ دوستو، اگر آپ یہودیوں کی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی ایک وقت میں اتنی قربانی کرتے تھے کہ شاید ہی آج کا مسلمان اتنی قربانی کرتا ہوگا۔ اسلام میں جس طرح جانور کی قربانی دی جاتی ہے، یہودیوں کے یہاں قربانی کا طریقہ اس سے بہت الگ تھا۔ جن حلال جانور کی قربانی آج مسلمان کرتے ہیں، انہی حلال جانوروں کی قربانی یہودی بھی کرتے تھے، جنہیں اربن کہا جاتا تھا۔ اور عام طور پر ایک حلال جانور ہوتا ہے جیسے بیل، بھیڑ، بکری، فاختہ وغیرہ، جسے یہودی روایات کے مطابق قربان کیا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھار ان کی قربانی مثلاً اناج، کھانا، سرکہ اور خوشبو وغیرہ کے طور پر بھی کی جاتی تھی۔ لیکن دوستو، کوئی عام شخص قربانی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ قربانی صرف کاہنوں کے ہاتھ سے ہی ہوتی تھی۔ جب کوئی یہودی قربانی کرتا تو عام طور پر اس کے 3 حصے ہوتے تھے، جس میں زیادہ تر حصہ قربانی کرنے والا ہی کھاتا، جبکہ کچھ حصہ کاہنوں کو دیا جاتا اور تھوڑا سا حصہ یروشلم میں بیت المقدس کی قربان گاہ پر جلا دیا جاتا تھا۔ اور کچھ موقع ایسے بھی تھے کہ ساری قربانی صرف خدا کے نام پر ہی پیش کر دیتے تھے، جسے کبش الفدا کہا جاتا تھا۔ دوستو، کبش الفدا اس جانور کو کہتے ہیں جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا۔ تورات عبرانی کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو بہت سارے موقعوں پر قربانی کرنے اور کرتے رہنے کا حکم دیا تھا۔ جس دن فرعون سے یہودیوں کو آزادی ملی تھی، اس دن کو یہودی ایک فیسٹیول کے طور پر مناتے تھے اور اس دن ایک بڑی تعداد میں قربانی ہوتی تھی۔ مگر پچھلے کئی سینکڑوں سالوں سے یہودی اس تہوار کو بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ ہیکل یروشلم کے بننے سے پہلے جب بنی اسرائیل صحرا میں رہتے تھے، اس دوران قربانی صرف خیمے میں ہی کی جاتی تھی۔ پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونے کے بعد ساری قربانیاں مسجد الاقصی کی قربان گاہ میں دی جانے لگی۔ ہیکل سلیمانی کے تباہ ہونے کے بعد جب دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی تو قربانی کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، مگر یہ ہیکل بھی 70ویں عیسوی میں تباہ ہو گیا۔ دوسرے ہیکل کی تباہی کے بعد یہودیوں نے قربانی کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ حلاقہ کے مطابق قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی کی جا سکتی تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں قربانی پھر سے شروع ہوئی اور کئی قبیلوں میں جاری رہی۔ اس زمانے میں قربانی 613 حکموں کی پیروی میں کی جاتی تھی، لیکن اس دور میں جبکہ ہیکل سلیمانی اور کاہن بھی نہیں ہیں، تو اس دور کے یہودی صدقہ خیرات کی صورت میں یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ بہت مشہور ہے اور یہودیوں کے یہ بڑے عالم بھی مانتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تو پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی اور جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اگر ہیکل سلیمانی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے تو اس پر ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ ہیکل سلیمانی کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو پورا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ ہیکل سلیمانی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے ہی ویڈیو ہمارے چینل پر روزانہ ملتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔